اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو کہ اچھی باتوں کا پھیلانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچائیں تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو، علم بڑھے، چراغ سے چراغ جلے اور روشنی بڑھتی رہے، اور اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے یقیناً یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس کو پازیٹیولی لیا جائے تو بہت ہی زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے، اور نیکیاں بڑھانے کا سبب بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا فرمایا، یقیناً نئی نئی ٹیکنالوجیز آئیں، اس سے ہمیں فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو اچھے انداز میں کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہوگی۔ برائی پھیلے گی، برائی انداز میں، برے انداز میں، برے کام میں، منفی انداز میں، نیگیٹو پہلو کو دیکھیں گے تو یقیناً اس طرح سے بھی وسعت حاصل ہو جائے گی آپ کو، لیکن اگر آپ اچھے انداز میں کریں گے تو اسی میں وسعت حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اختیار ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ اچھے اور برے کی بات بتانے کے بعد اختیار دے دیا کہ آپ جو کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں پوچھ لوں گا، اور اس نے دو فرشتے بھی ہمارے دونوں کاندھوں پہ کرامن کاتبین رکھ دیے ہیں کہ جو ہر لمحے کی رپورٹ لکھ رہے ہیں اپنے پاس۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں سچائی، محبت، دینداری اور ایک دوسرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ خوبصورت سے اور ایک اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ عموماً لوگوں نے اس پہ شاید گفتگو نہ کی ہو، یا کی ہوگی تو کسی اور انداز میں کی ہوگی۔ بہرحال میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آئیں، میرے پیر و مرشد کی تعلیمات تھیں، انہوں نے بہت ساری باتیں مجھے بتائیں، ان کی صحبت میں رہ کے میں نے سیکھی۔ تو اس میں ہی ایک ایسی بھی بات تھی جو پچھلے دنوں میرے ذہن میں کلک کی، اور میں نے سوچا کہ اس کو موضوع گفتگو بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی بھی ایک نالج ہو جائے۔ تو بہت ساری باتیں تھیں، اس کو میں نے تھوڑا سا لکھ بھی لیا کہ کہیں ذہن سے نہ اتر جائے۔ تو عموماً آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ عموماً وہ لوگ جو کسی نہ کسی پریشانی میں، بیماری میں، مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں تو یقیناً نماز اور روزے کا تو سہارا لیتے ہی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹروں کو اور معالج یعنی سمجھ لیجئے کہ حکیم کو بھی دکھاتے ہیں، بعض لوگ ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کو بھی دکھاتے ہیں، بعض لوگ روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، مختلف جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہوئے دیکھا، اور ظاہر ہے کار خیر کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو فیضیاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً بندگان توحید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی مسائل کے شکار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ تو ایک بات میرے ذہن میں تھی کہ عامل حضرات یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور ذکر اذکار کی طریقوں سے جو بھی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہیں، صحابہ کرام سے منقول ہیں اور بزرگان دین سے آئی ہیں، تو انہی تعلیمات کو لے کر اور اسی طرح کی عملیات یا وظائف دیا کرتے ہیں، اور عموماً بلکہ اکثر جو ہے شفا یابی بھی ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک عامل میں اور ایک ولی اللہ میں کیا فرق ہے؟ تو مجھے یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد اللہ رب العزت ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بہت پیاری پیاری باتیں مختلف وقتوں میں مجھے سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں، ان کی صحبت مجھے حاصل رہی۔ تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ولی اللہ
تو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ منصب اس کو ملتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے بندے تھے اللہ کے، اور انہیں نبوت عطا فرمائی گئی، کچھ کو رسالت عطا فرمائی گئی اور آسمانی کتابیں بھی ان پہ نازل کی گئی. اسی طریقے سے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ولی کامل آج بھی ہیں، ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے تو ابھی بھی کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کی نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے انہیں بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کو بھی. تو اسی حوالے سے اولیاء کاملین معاشرے میں موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو موضوع کی طرف آتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو ولایت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور وہ پیدائشی ولی بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اور سیکھ کر اور سمجھ کر اور ورد اور اوراد وظائف پڑھ کے نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی پابندی، روزوں کی پابندی اور وہ تمام شریعت کی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں ولایت کے درجوں سے سرفراز فرماتا ہے. یہ جو ولی کامل ہوا کرتے ہیں ان کے معاملات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے. تو ان کے پاس جو بھی شخص آتا ہے تو وہ محروم نہیں رہتا، اور بلکہ چاہے اس کی جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں، اسے یقیناً ختم کیا جاتا ہے. کس انداز میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی وجہ سے. تو میرے پیر مرشد فرماتے تھے کہ ولی کامل بعض اوقات پیدائشی ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی صحبت میں رہ کر، میں نے کہا نا جیسے کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے درجات پا لیتا ہے، ولایت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، اور شریعت کی پابندی وہ خود بھی کرتا ہے، اور جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں یا اس کے مریدین ہوتے ہیں انہیں بھی وہ سکھاتا ہے. اسی طرح سے عامل حضرات، یہ لوگ بعض اوقات شوقیہ اور بعض اوقات اچھے استاد کے زیر سایہ عملیات سیکھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عملیات، علاج اور مسائل کے حل تلاش کرتے ہیں، اور بعض لوگ معاوضہ بھی طلب کرتے ہیں، مگر وہ بھی مخلوق خدا کی فلاح کا ذریعہ ہی بنتے ہیں. بعض حالات میں معاوضہ طلب کرنا کوئی برائی نہیں، لیا جا سکتا ہے بالکل، کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص کی ایک روزی روٹی ہے، اس کا پیٹ ہے، ساتھ میں اہل خانہ ہے، ان کی ضروریات روزمرہ کی ضروریات بھی ہیں، تو اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو اچھا ہوتا ہے یہ کہ عامل حضرات بہت سی پابندیاں بھی کرتے ہیں. یعنی اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کاملین میں اور عامل حضرات میں فرق کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی یعنی ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کا قرب وہ بھی حاصل کر لیا کرتے، کیونکہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ویسے ہی کار خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے، سیکھا ہوتا ہے، علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہی اللہ رب العزت کی پاک کلام سے ہی کیا جاتا ہے. تو اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. عامل حضرات بھی یقیناً پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اسی طرح کھانے پینے میں بہت ساری چیزوں کی اجتناب کیا جاتا ہے، کہ جیسے بعض اوقات پیاز اور کچی پیاز، لہسن، ادرک کا استعمال ممنوع ہوتا ہے، مچھلی کا استعمال ممنوع ہوتا ہے، گوشت کا استعمال، انڈے کا استعمال منع ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے اندر ایک شہوت بھی بیدار ہوتی ہے نا. مطلب جب زیادہ آپ کھانا پینا کرتے ہیں تو آپ کے اندر یقیناً عبادتوں سے دوری بھی ہو جایا کرتی ہے، اور آپ کے اندر شہوت بھی بیدار ہوتی ہے. جب ان تمام چیزوں سے آپ اجتناب کرتے ہیں، غذاؤں میں بھی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ درجہ بدرجہ اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو. اور
کم کھاؤ، کم سو، کم بولو. تو بعض حالات میں عملیات کرنے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں وہ بولنے میں بھی احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہیں. اب چونکہ وہ عملیات کرتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن خاص اس طرح سے ہو جایا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر مخصوص تعداد میں جو انہیں بتایا جاتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بیماری یا کسی روحانی معاملات کی وجہ سے اس کا علاج کر سکے. وہ عامل ہوتے ہیں. ولی کامل کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اپنی نظر اور توجہ سے کام کر لیا کرتا ہے، وہ کہ ان کے قلب جاری ہوتے ہیں، اور زبان سے کسی چیز کا ذکر کرنا اور قلب کا ذکر کرنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی اگر زبان سے آپ 1000 بار اللہ کہیں گے تو قلب ایک بار کہے گا اللہ تو وہ 1000 بار کاؤنٹ کیا جائے گا. تو علماء کرام عامل حضرات میں اور اولیاء کاملین میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ولی کامل جو ہے اپنے دل سے ذکر کرتے ہیں، قلب سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ کئی لاکھوں میں پہنچ جایا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کسی کا بھی علاج معالجہ بھی کر دیتے ہیں، اور وہاں پر بھیڑ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کو آنے کی ضرورت ہوتی. بعض اوقات بس ان کی نگاہ پڑتی ہے، اسے دیکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے. عامل حضرات کے پاس تو آپ کو جانا پڑتا ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور پھر وہ استخارہ کرتے ہیں یا اور مختلف معاملات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ علاج معالجہ شروع کرتے ہیں، اور عموماً اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور کوئی برائی بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ مطلب جیسے معوذتین کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہو جائیں یا کوئی نظر بد ہو جائے تو اس میں وہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، یا پانی پہ دم کر کے پلایا جاتا ہے، اور مختلف چیزیں نظر اتارنے کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بیماریوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی علاج معالجے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ آپ یہ دیکھیے گا ولی کامل کے اپنے شب و روز ہوتے ہیں، اس میں بے انتہا وہ ہر چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی سلسلے سے بیعت بھی ہوتے ہیں. تو ان کی صحبت میں انسان اچھا نیک بھی بن جایا کرتا ہے اگر کوئی ان کے شاگرد ہوتے ہیں تو. اچھا، اسی طرح جو ولی کامل کے دست حق پرست اور بیعت ہو، اس کی صحبت اس کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیتی. اب بات آ رہی ہے دوسری طرف کہ ایسے لوگ جو ولی کامل کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے بیعت ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں، حلال حرام سے کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں، ان کے سوچ کا معیار ہی بدل جایا کرتا ہے. ان کے اندر ان کی صحبت کی وجہ سے ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے، اس نور کی وجہ سے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ عام آدمی نہیں رہتا، بلکہ اس کی سوچ میں، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں تمام چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بہتر تبدیلی آتی ہے. وہ ایسا کچھ سوچتا ہے جیسے عام لوگ نہیں سوچ رہے ہوتے نا، یعنی اس کا معیار بدل جاتا ہے. اسی طرح میرے پیر و مرشد کی صحبت جو مجھے حاصل ہوئی تو اس میں نے یہی تمام چیزیں سیکھی کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کریں، دعاؤں کے ذریعے بھی کریں، ذکر اذکار کے ذریعے بھی کریں، اور کسی کو بتانے کی بعض اوقات ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے، اور ایسے معاملات کر لیے جاتے ہیں جس سے اس کی پریشانی اس کے بتائے بغیر ہی دور ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت چونکہ اپنے ولیوں سے بڑی محبت کرتا ہے تو ان کا کہہ دینا ہی، ان کے دعا کر دینا ہی بہت کافی ہوا کرتا ہے. عملیات میں عموماً آپ کو کسی صورت یا کوئی آیت کی مخصوص تعداد کا ورد کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے. اسی طرح اس عمل کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوتی ہے، پھر ساری زندگی اس عمل کی کچھ مخصوص تعداد روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ورد بھی رکھنا ہوتا ہے. ان میں بعض اوقات مواکلاتی عمل بھی ہوتے ہیں، عملیات ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے عملیات میں جب آپ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو عملیات کی زکوٰۃ روز ادا نہیں کر پاتے. اب وہ قرض پر قرض چڑھتا رہتا ہے، آپ اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں. بالآخر مواکلات ہی بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات
آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں جو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، جبکہ مخلوق خدا کی خیر خواہی ہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ طریقہ کار اس کا ذرا مختلف ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو وہ ذکر اذکار کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موکلات کے لیے ایک طرح سے زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو روز پڑھنا ہوتا ہے۔ جبکہ ولی کامل کی صحبت آپ کو صرف توجہ سے مقامات طے بھی کرا دیتی ہے، اور ذکر اذکار وظائف کی مخصوص ادائیگی سے آپ کی روحانیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، آپ کے اندر نورانیت بڑھتی ہے، اور آپ شریعت کی پابندی کے ساتھ مخلوق خدا کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں۔ ہر چیز آپ کے تابع ہونے لگتی ہے، آپ اپنی نظر اور توجہ اور ذکر اذکار سے مخلوق خدا کی خیر خواہی بھی کر لیا کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں ذہن میں نے اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیا، کیونکہ ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جس وقت بات کر رہے ہوں اور کبھی ظاہر ہے یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ذہن سے اتر بھی جاتی ہیں، تو میں نے فی البدی اپنے انداز میں جو کچھ سمجھا، جو چیزیں سیکھی میں نے، اسے اپنے پاس لکھ بھی لیا۔ اچھا، بغیر کسی معاوضے کے، ہاں اولیاء کاملین کا معاملہ یہ ہے اور ہمیشہ یہ وتیرہ رہتا ہے کہ وہ کسی بھی معاوضے کے بغیر ہی کام کر دیا کرتے ہیں، جبکہ عملیات کرنے والے حضرات آپ سے ایک خطی رقم بھی لے لیتے ہیں، گو کہ بعض حالات میں رقم کی ضرورت واقعتاً ہوتی بھی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات انہیں کچھ ایسی چیزیں لانی ہوتی ہیں، صدقے کے لیے چیزیں لانی ہوتی ہیں، گوشت لانا ہوتا ہے، مرغی اتارنی پڑتی ہے صدقے کی۔ اسی طرح سے بعض حالات میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا استعمال ضروری ہوتا ہے، جس کو پڑھ کے دیا گیا ہوتا ہے، یعنی اگربتی ہے یا لوبان وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آئل وغیرہ دیتے ہیں، بعض لوگ پانی، ظاہر پانی کی تو کوئی رقم نہیں ہوتی، لیکن عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے، جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اور جس کا ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دواؤں کا استعمال کرایا جاتا ہے، اس پر بھی ذکر اذکار کا ورد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اسی حوالے سے تو اس میں یقیناً پیسے لگتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو ظاہر غلط نہیں لے رہے ہوتے، کہ اپنی جیب سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، ظاہر ہے آپ علاج کے لیے آئے ہیں تو آپ کے لیے ہی وہ تمام ارینجمنٹ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ آپ کی خاطر اپنی نیند آرام چھوڑ کر ذکر کرتا ہے، آپ کو راحت پہنچاتا ہے، خود بے آرام ہوتا ہے، اور اس کے بھی اہل خانہ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات بھی ہے، یقیناً ان کی ضروریات بھی ہیں، ان کی بھی ظاہر ضروریات ہیں جس کو اسے پورا بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن دن کا اور رات کا عموماً حصہ جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے ان کا خرچ ہوتا ہے، تو ظاہر یہ ان کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، یقیناً پوری کرنی ہوتی ہے انہیں ذمہ داریاں، تو لہٰذا مناسب رقم لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ مگر اولیاء کاملین اور ان سے وابستہ لوگ صرف رضا الہی کی خاطر مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے ہیں، وہ بھی اپنا آرام چھوڑتے ہیں مگر آپ کو راحت پہنچاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے کہ وہ عملیات کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خلقت وہاں پر آتی ہے اور انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ آبجیکشن کر دیا کرتے ہیں، کبھی غلط انداز میں کہہ دیا کرتے ہیں، خدا را ایسا نہ کہیں، کیونکہ بہرحال جس طرح سے ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح سے حکیم ہوتے ہیں، ظاہر طبیب مطلب چلا رہے ہوتے ہیں، حکمت کا علاج کرتے ہیں، جسے مطلب آج کل کی زبان میں ہربلسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کسی نہ کسی حوالے سے علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ عامل ذکر اذکار کر کے، پابندی کا خیال کر کے، حلال حرام کا خیال کر کے، اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یقیناً ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت سے اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ تمام وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے، یعنی کیا کہ نماز کی پابندی، قرآن کا پڑھنا، عبادتوں کا دھیان رکھنا، اور حلال و حرام کا فرق کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا،
اور اللہ کے تمام بتائے ہوئے احکامات پہ صحیح طریقے سے چلنا. جب یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. پھر اگر آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کسی سے بیعت ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اور آپ کے درجات میں بلندی آ جاتی ہے، نورانیت بڑھتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے. چاہے آپ کسی کا علاج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن ولی کامل کی صحبت آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ ولایت سے سرفراز کر دیتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے بے شمار اولیاء کاملین کے یہ تمام واقعات اور لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں ہیں، نیٹ پر جا کے سرچ کر لیجئے کہ عموماً ایسا ہے کہ ولی کامل کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولایتوں سے سرفراز فرمایا. اسی طرح عامل حضرات بھی وہی تمام پابندیاں کرتے ہیں، وہی تمام چیزیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں. اس میں انہیں پرچار بھی کرنا پڑتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے کہ میں عامل ہوں اور میں آپ کا علاج معالجہ کروں گا، اور لوگ اس کی طرف آتے بھی ہیں، بھیڑ بھی لگی ہوتی ہے. لیکن ولی کامل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ بھیڑ نظر آتی ہے، نہ ہی بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کی پہچان کرانے کے لیے بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھاتا ہے، عبادتوں کی پابندی کراتا ہے، حلال اور حرام کے فرق کو بتاتا ہے. لوگ بیٹھتے ہیں، جوق دا جوق آتے ہیں، وہاں پر کوئی علاج معالجہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہاں پر شخصیت سازی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں آپ کے قلوب کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، وہاں آپ کے ذہنوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، وہاں آپ کے وجود کی، آپ کی روحوں کو پاک کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یقیناً وہاں پر بھی آپ کا ایک طرح سے علاج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے معاملات یکسر مختلف ہوتے ہیں. وہاں عبادتوں کی پابندی، ذکر اذکار کرایا جاتا ہے. وہاں موکلاتی عملیات نہیں ہوتے، بلکہ وہاں تو ہر چیز ان کے تابع ہو جایا کرتی ہے. یعنی جنات بھی ہیں تو وہاں پر تابع ہو جائیں گے، موکلات ہیں وہ بھی تابع ہو جائیں گے، مخلوق خدا بھی تابع ہو جائے گی. یعنی اولیاء کاملین کے تو اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو عموماً شیر آیا اور شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا. بعض حالت میں کوئی موذی جانور آیا اور اس نے بغیر حملہ کیے اور خاموشی سے گزر گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچائی. تو ہر چیز کو جب اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ والے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے. تو یہ ایک فرق واضح طور پہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عامل حضرات ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ تمام پابندیاں برداشت کرتے ہوئے، یعنی وہ پابندیاں جو کہ ظاہر ہے حلال و حرام کے فرق کا خیال تو ہمیں ہر صورت میں رکھنا چاہیے، وہ بھی رکھتے ہیں. کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں، اور تمام چیزوں میں روحانیت کو بڑھاتے ہیں. روحانیت بڑھاتے ہیں تو روحانی علاج کرتے ہیں. لیکن اگر ساتھ میں وہ یہ بھی کر لیں کہ میری روحانی ترقی ہو اور میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں اور ولایت کے منصب پہ پہنچ جاؤں، تو یقین جانیے کہ وہی عامل حضرات یہ تمام کام کرتے کرتے بعض اوقات اللہ کی ولایت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ صرف علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے گی تو یقیناً اللہ رب العزت کا بھی رحم اور کرم ان کا خصوصی ہوگا. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اللہ کا صحیح معنوں میں قرب حاصل کر لیں گے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں. ہاں، نیتوں کا فرق ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس جانا کچھ اور ہوتا ہے، کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھ کر صرف علم کا حاصل کر لینا، عملیات کا حاصل کر لینا، یا ان تمام چیزوں سے علاج کرنا سیکھ لینا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اس میں جو پابندیاں ہوتی جو میں نے بار بار مطلب تذکرہ کیا، اس کی وجہ سے وہ قرب خدا بندی حاصل کر لیا کرتا ہے. بہرحال آج ایک موضوع تھا جو میرے ذہن میں تھا. میرے پیر و مرشد نے یہ باتیں مختلف وقتوں میں مجھے بتائی تھی، سکھائی تھی، سمجھائی تھی، اور میں نے وہ تمام چیزیں بہت عرصے تک میرے ذہن میں تھی. اور اتفاق سے جب آج کل کا ماحول میں نے دیکھا اور لوگ ظاہر ہے بہت سارے لوگ مخلوق خدا پریشان ہے، مسائل میں گرفتار ہے، تو ظاہر ہے وہ روحانی علاج کی طرف بھی راغب ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں.
کہ اللہ کے کلام سے علاج ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، بس اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سی آیت کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، وہ ایک علاج کی غرض سے ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کے کلام میں شفا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس بات کو آگے تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ لوگوں کی ذہن میں جو بھی خلیش رہ جاتی ہے یا لوگوں کو صحیح اویئرنیس نہیں ہوتی، انہیں بھی یہ تمام باتیں پتہ چل جائیں، سمجھ میں آ جائیں کہ ولایت کے منصب اور ولی کامل میں اور ایک عامل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرق ایسا فرق نہیں ہے کہ جس میں کسی کے ساتھ ہم خدا نخواستہ نفرت کا اظہار کریں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ کام بھی اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اچھی باتیں آگے تک پہنچائیں، یہ کار خیر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام اچھے کاموں کو قبول فرمائے گا اور اس سے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے گا۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میں نے پہلے بھی کہا کہ خوش آمدید، لیکن ساتھ میں جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل کی گھنٹی یعنی گھنٹی کو ضرور ٹچ کیجیے گا، دبائیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج بڑی ہمت کر کے، بہت مصروف تھا، اور کچھ کام مطلب کمپنی میں بھی کام زیادہ تھا، گھر پہ بھی کچھ کام ہو رہے تھے، اور کافی عرصے سے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا کہ اس کو میں بہت سارے موضوعات تھے، بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری نعتیں پڑھنی تھی، بہت سارے معاملات تھے، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھی، لیکن نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن آج بڑی ہمت کر کے آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میں نے یہ تمام چیزوں کو ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین بجائے نبی نبین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔